اچھا یہ جو آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد. اچھا یہاں پر اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، تو اے صاحبان ایمان تم بھی پیغمبر پر درود بھیجو اور ان کو یسلم و تسلیمہ، اور وہ اس کی خیر ایک الگ وہ ہے تفسیر. اچھا اب یہاں پر ایک ہے کہ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں اور صاحبان ایمان بھی درود بھیج رہے ہیں. اکثر ذاکرین حضرات کو یہ کہتے سنا ہے کہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ پر بھی واجب ہے. اس انداز سے وہ اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پروردگار کے اوپر بھی کوئی چیز واجب ہوتی ہے. عبادت کے اعتبار سے پروردگار پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، وہ تو خالق ہے، وہ مالک ہے سب کا. البتہ عقلی بہت ساری چیزیں پروردگار پر واجب ہوتی ہیں، یعنی عقلاً واجب ہے، مثلا کہ وہ ظلم نہ کرے عقلاً واجب ہے، تو وہ اس لحاظ سے چھوڑیے وہ اس کو لیکن احکامات شریعت کوئی پروردگار، وہ تو خود خالق ہے تمام احکامات کا، اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی. تو پھر اللہ جو درود بھیج رہا ہے اور ملائکہ جو بھیج رہے ہیں اور جو صاحبان ایمان بھیج رہے ہیں، اس کا کیا مفہوم ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کا درود الگ ہے، ملائکہ کا درود الگ ہے اور صاحبان ایمان کے درود کے الگ معنی. اللہ کا جو درود ہے وہ یہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت کا نزول، یعنی اللہ کا جو درود بھیجنے کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار مسلسل محمد و آل محمد پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے. اور ملائکہ کا درود یہ ہے کہ وہ محمد و آل محمد کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں، یہ درود ہے ان کا. اور صاحبان ایمان کا جو درود ہے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے بلندی درجات کی دعا ہے. اللہم صل علی محمد. اچھا آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے تفسیر المیزان کی جو 16ویں جلد ہے اس میں نہیں 6ٹھی جلد میں 6ٹھی جلد کے اندر ہے کہ دعا جو کی جاتی ہے وہ ان کے مقام اور درجات کی بلندی کے لیے کی جاتی ہے. اچھا اب کیا محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے درود کے محتاج ہیں؟ ہماری کیا حیثیت؟ یہ علامہ طباطبائی نے بھی کہا کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں. ہماری تو دعا کے محتاج نہیں ہے، لیکن محمد و آل محمد علیہ السلام اللہ کے محتاج ضرور ہے، وہ اللہ کے محتاج ہے. طباطبائی سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا واقعی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہماری کیا حیثیت؟ لیکن ہم خود سے انہیں کوئی ہدیہ نہیں پیش کر سکتے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ پروردگار آپ ہی محمد و آل محمد پر رحمت نازل کیجیے. ہمارے وہ محتاج نہیں ہیں، لیکن وہ خدا کے محتاج ہیں کہ مسلسل فیضان الہی ان کے اوپر جاری رہے. اور انہوں نے بڑی اچھی ایک عمدہ مثال بھی دی ہے. فرماتے ہیں کہ ہم اپنی دعا کے ذریعے یہ جو درود ہم پڑھتے ہیں ہم خود کو خاندان اہل بیت سے قریب کر لیتے ہیں. انہوں نے مثال دی بڑی اچھی کہ اگر کوئی ملازم کوئی ملازم ہو، باغبان ہو، گارڈنر ہو، اور مالک اس باغ کا کوئی اور ہو، تو اگر وہ روزانہ اس باغ کے پھولوں کا ایک گلدستہ بنا کر وہ مالی اپنے مالک کو لے جا کر ہدیہ کرے، تو اس کا یہ عمل کیا مالک کی خوشنودی اور اس کے شخص کے تقرب کا وسیلہ نہیں بن جائے گا؟ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ اس باغ کا مالک بھی نہیں ہے، تو اس کے ہاں ملازم ہے، لیکن ملازم وہیں کے پھولوں کا ایک گلدستہ بنا کے اس مال کا جو اصل مالک ہے اس کے پاس پھولوں کا گلدستہ لے جا کر دیتا ہے، تو مالک کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے ہمارا یہ ادب اور احترام اس بات کا ثبوت دیتا ہے
کہ ہم بے حیثیت لوگ اپنی طرف سے تو کوئی چیز ان کو نہیں پیش کر سکتے، تو ہم ذات اقدس سے درخواست کرتے ہیں کہ پروردگارہ ان بزرگوں کے درجات اور مراتب کو تو بلند فرما، اپنے فضل سے بلند فرما، انہی کے لیے یہ عرض اور دعا ہوتی ہے، اور یہ ہماری عرض اور دعا تقرب خدا کا ذریعہ بن جاتی، جیسے چیزیں اسی کی ہیں ساری، اور وہ پھولوں کا گلدستہ دیتا ہے لے جا کر، تو وہ مالک کی خوشنودی کا باعث بن جاتا ہے۔ علماء یہ چیز بھی فرماتے ہیں کہ محمد و آل محمد کے علیہم السلام کے احسانات کا شکریہ ہے یہ درود، ہم کیا اور ان کے لیے کر سکتے ہیں؟ اتنے مصائب ان لوگوں نے برداشت کیے اور آج تک ان کے اوپر مصائب کا سلسلہ جاری۔ محسن اعظم پیغمبر اسلام سے زیادہ تو کوئی بڑا محسن بھی نہیں، اور خاندان اہل بیت ہم ان کے احسانات کا بدلہ چکانے سے عاجز تھے، یعنی اگر ہم واقعی درود کو بیچ میں سے نکال دیں تو کیا احسان اور شکریہ ہم ان کا ادا کریں؟ تو پروردگار نے مستقل ہماری عجز و ناتوانی دیکھ کر اس کے مکافات اور بدلے کا ایک طریقہ ہم کو بتایا کہ تم اس کے ذریعے ان کے ان احسانات کا شکریہ ادا کرتے رہو اور مسلسل درود پڑھتے رہو۔ اب دیکھا جائے تو پروردگار ہم سے کہہ رہے کہ صاحبان ایمان تم درود بھیجو، اور ہم دعا میں کہہ رہے ہوتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلمت، پروردگار تو بھیج، یعنی وہ کہہ رہا ہے تم بھیجو، ہم کہتے ہیں تو بھیج، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار اصلاً ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم آپ سے ہی درخواست کرتے ہیں آپ اپنی شان کے مطابق زیادہ سے زیادہ جتنی چیزیں عطا کر سکتے ہیں، درجات بلند کر سکتے ہیں، محمد و آل محمد کے آپ ہی کرتے رہیے۔ اچھا، لوگ پھر ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیج ہی رہے ہیں تو ہماری کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیے، ضرورت کے اعتبار سے نہیں بھیجا جاتا ہے درود، یہ ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے پروردگار نے ہر نماز کے اندر اور روزانہ کی بنیاد پر درود پڑھنے کی تاکید کی ہے تاکہ ان کی عظمت ظاہر ہوتی رہے، ورنہ تو دیکھا جائے تو پروردگار کو کون سی ضرورت ہے کہ اس کے لیے آپ نمازیں پڑھتی رہیں، لیکن اس کی عظمت اس سے ظاہر ہوتی۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر پوری زندگی میں ایک بار بھی پیغمبر اور ان کی آل کی طرف سے جواب سلام آ جائے، ایک بار بھی، تو یہ اکیلا نجات کے لیے کافی۔ اور آپ کو یہ درود پڑھنا خود آپ سے بہتر ہو جاتا ہے۔ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ ان کی محفل میں ہے، ہم تو ان کی محفل میں نہیں جا پاتے، لیکن یہ جو درود آپ زبان سے نکالتی ہیں یہ ان کی محفل میں چلا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے آپ سے بھی بہتر ہو جاتا ہے۔